هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ واسطے مانوس کر دینے قریش کے، ان کا مانوس کر دینا سفر میں، موسم سرما میں اور موسم گرما میں۔ بس چاہیے کہ یہ قریش اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، انہیں خوف سے امن دیا۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سورت کا نام سورۃ القریش ہے، مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے، 4 آیتیں ہیں، 17 الفاظ، 74 حروف ہیں۔ گزشتہ سورۃ فیل میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بیت اللہ شریف کو گرا کے بے حرمتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تدبیر کو ناکام کیا۔ وہ نہ صرف اپنی تدبیر میں ناکام ہوئے، اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان کو سزا بھی دی۔ اس دور میں بیت اللہ کے متولی قریش تھے، تو اس لیے انہیں باعزت مقام حاصل تھا۔ تو اصحاب فیل کا مقصد تو یہ تھا کہ قریش کو ذلیل کیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش کا خاندان ان کے راستے میں حائل ہے، انہیں مغلوب کرنا چاہتے تھے، اور اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ حملہ آور خود ذلیل و رسوا ہو گئے، اور قریش کو عزت اور احترام اللہ نے نصیب فرمایا۔ ان کے عزت اور احترام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی موضوع کو اس سورت قریش میں آگے چلایا گیا ہے۔ فرمایا اصحاب فیل کی ذلت کی حکمت یہ تھی لإیلاف قریش، تاکہ لوگوں کے دلوں میں قریش کے لیے الفت کو پیدا کیا جائے، محبت کو پیدا کیا جائے۔ اندرون دنیا بیرون ملک جہاں بھی قریش تجارت کے لیے جاتے، لوگ ان سے مانوس ہوتے، ان کا ادب کرتے، احترام کرتے۔ اللہ نے انہیں اصحاب فیل سے محفوظ رکھا، تو مشرق و مغرب میں قریش کی مزید عزت بن گئی۔ تو فرمایا لإیلاف قریش۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 12ویں نمبر پر ایک بزرگ آتے ہیں، ان کا نام ہے نضر بن کنانہ۔ ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ یہ لفظ اصل میں قریشی تصغیر کے طور پہ قریش پڑھتے ہیں۔ کسی چیز کی تصغیر یا تو تحقیر کے لیے ہوتی ہے، یا تقلیل کے لیے، یا تعظیم کے لیے۔ تو قریش کی تصغیر تعظیم کے لیے ہے کہ جس سے خاندان قریش کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس خاندان کے آگے بہت سارے قبائل ہیں اور شاخیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم قریش ہی کی شاخ میں سے۔ تو ہاشم کے زمانے میں وادی مکہ بالکل خشک پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی، اس وادی میں نہ پانی ہے نہ زراعت کا سامان ہے، مکی زندگی بڑی تلخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ وادی غیر ذی زرع آج تک ویسی کی ویسی بے آب و گیا ہے۔ قریش کے اقتصادی حالات ان دنوں بڑے خراب تھے، تو ہاشم نے انہیں مشورہ دیا کہ تجارت کا پیشہ اختیار کر لو۔ تجارت کے لیے ایک طرف یمن تھا، دوسری طرف شام ہے، یہ دونوں قدیم زمانے سے تجارتی مرکز چلے آ رہے ہیں۔ یمن کا علاقہ گرم، اس لیے موسم سرما میں قریش کا تجارتی رخ اس طرف ہوتا، اور شام کا علاقہ ٹھنڈا، سرسبز و شاداب، اس لیے گرمی کے زمانے میں وہ شام کا سفر اختیار کرتے۔ بڑا تجارت میں ان کو منافع ہوتا ہے، اور قریش کا کل منافع جو ہے ہر امیر و غریب خاندان پہ تقسیم ہوتا، خوشحالی کا دور دورہ ہوتا۔ سب سے زیادہ ضرورت اناج کی ہوتی، جو انہیں جدہ کی قریبی منڈی سے ہی دستیاب ہونے لگ گیا۔ بہرحال یمن اور شام کے سفر میں قریش کی پذیرائی کو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہیں تھی، عرب قبائل بدوی زندگی بسر کرتے تھے۔ قریش کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بیت اللہ کے یہ مجاور ہیں۔ عبد المطلب کے زمانے میں اصحاب الفیل کے ذریعے معجزانہ طور پر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت پرندوں کے ذریعے سے کروائی، تو قریش کی عزت میں اور اضافہ ہوا۔ یمن کے عیسائی بھی معتقد ہو گئے، شام کے علاقے کے عیسائی، شام کا علاقہ بھی عیسائیوں کے قبضے کے اندر تھا، تو اصحاب فیل کے واقعے سے وہ بھی متاثر ہوئے، تو قریش کو اللہ نے خاندانی طور پہ شرافت بخشی۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ عز وجل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا ہے، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو، قریش کی اولاد میں سے خاص طور پہ بنی ہاشم کو، اور پھر بنی ہاشم کے خاندان میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے منتخب کیا ہے۔ تو قریش کی قدر و منزلت بڑھ جانے کا یہ ایک اثر یہ تھا کہ قریش میں خود پسندی پیدا ہو گئی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دی، تو وہ اپنی خاندانی برتری پر محمول کرنے لگے، قومیت پرستی پیدا ہو گئی، سمجھنے لگے واقعی انہیں دنیا بھر کی قوموں پر برتری حاصل ہے۔ بہرحال قومیت پرستی بھی بہت بڑی بیماری ہے، تو اللہ رب العزت نے قریش کی قومیت پرستی کا علاج یہ تجویز فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ قومیت پرستی کی بجائے خدا پرستی اپنے اندر اختیار کرو۔ اونچے خاندان میں پیدائش پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ کا انعام ہو سمجھنا چاہیے۔ قابل فخر چیز اللہ کی عبادت ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، کہ میں نوع انسانیت کا سردار ہوں مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا، اسے اللہ کا انعام سمجھتا ہوں۔ تو قریش کو ترغیب دی کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ جب اللہ نے اپنی عبادت کی قریش کو تلقین کی تو ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ اسی رب کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا پہنچایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر تھا کہ قریش کو خوشحالی نصیب ہوئی، ورنہ مکہ جیسی زمین وہاں روزی کے اسباب بھی نہیں تھے۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جن کی وجہ سے انہیں ہر چیز میسر تھی، اور آج بھی ہے، وہاں کے باشندوں کو فاقے سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کا بندوبست فرما دیا، کھانے کا بندوبست، بھوک میں کھانا فراہم کیا۔ پھر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف کی حالت میں امن دے دیا۔
ایسا امن کہ حملہ واروں کو نیست و نبود کر دیا، ان کی تباہی ضرب المثل بن گئی، اصحاب الفیل کی تباہی ضرب المثل بن گئی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک قریش میں بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں، کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، اگرچہ کچھ خوبیاں بھی تھیں لیکن مجموعی طور پہ کفر اور شرک اور قومیت پرستی اس کے اندر مبتلا تھے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کی گردن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کاٹنے والے تھے، کہنے لگا افسوس ہم قریش کے معزز لوگ کاشتکاروں کے ہاتھوں میں قتل ہو جائیں، کوئی عزت والا آدمی ہم کو مارتا کیا یہ اچھا ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اے چرواہے آج تمہارے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ سردار کے سینے پر چڑھ بیٹھے ہو۔ بہرحال یہ جو اکڑ تھی وہ دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، قومیت کو سب سے بالا خیال کرتے تھے، تو اسی کا اللہ نے رد فرمایا۔ تو اللہ نے قومیت پرستی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بتلایا کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرو، اس رب کے گھر کی عبادت کرو کہ جس نے تم پر انعامات کیے ہیں، ان انعام میں یہ بھی ہے کہ تمہاری بھوک کے اندر اس نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، پھر یہ بھی انعام کیا ہے کہ تمہیں امن عطا کیا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، ہر قسم کے خوف سے تمہیں امن دیا ہے۔ اللہ